کہ آپ کا چاہنے والا گناہگار آیا ہے بخشوا دیجئے. کمال تو یہ ہے کہ ائمہ کہیں اسے بلاؤ یہ ہمارا چاہنے والا. یہ شفاعت کا عقیدہ ہمیں سمجھاتا ہے قبر کا خوف بڑھا حشر کا ڈر پیدا کر. اور عزیزان گرامی آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں مگر آئندہ دو مصرے آئندہ دو شعر ایک مقطع سے پہلے کا اور ایک جو ہے وہ شعر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ سر اٹھانے لگے ہیں اب وقت کے مروان و یزید. علامہ اقبال کی تقلید میں نے یہ چند اشعار کہنے کی کوشش کی. سر اٹھانے لگے ہیں اب وقت کے مروان و یزید. سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے مروان و یزید. سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے مروان و یزید. سر کٹانے کو ہو تیار وہ سر پیدا کر. صلوات پڑھیں گے توجہ کر لی. بس ایک مقطع اور سن لیجیے اور مقطع میں اپنے آپ سے میں نے ساری باتیں آپ سے کی ہیں. لگے جی مولانا اپنی بھی تو بات کیجیے. ڈاکٹر برے انجینئر برے سیاستدان برے تو آپ کون سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ بات بولے اس سے بہتر ہو غلط سلوات. انوار صاحب مقطع میں نے کہا ہے کہ دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے عاصی. دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے عاصی خانقاہی سے نکلنے کا جگر پیدا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے عاصی. ذرا حجرے سے تو باہر نکل میدان میں تو آ. دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے عاصی خانقاہی سے نکلنے کا جگر پیدا. عقیدہ مہدویت مایوسی کا نتیجہ نہیں ہے. عقیدہ مہدویت ضرورت دین ہے پیغام الہی ہے. بات کل آگے اور رد کریں گے ہم اہل سنت برادران کے درمیان 99% ہمارے سنی بھائی ہمارے عزیز ہماری جان عقیدہ مہدویت کے قائل ہیں. وہ جو 1% یا 10% میں زیادہ کہہ گیا وہ جو چند فیصد ابن خلدون کے نظریے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں انہیں بھی ہم جواب دیں گے. حضرت کاملی صاحب بڑا نام ہے ہمارے ملک کا انہیں بھی ہم کچھ جواب دیں گے اور ان سے بھی ہم بات کریں گے اور یقین بات ان تک پہنچے گی. اور طالب علم کا کام ہے یا بات منوائے یا بات مان یا آپ منوا لیں اور پھر ہم بات آگے بڑھے گی. وقت میں آج نسبتاً فضائل کے باب میں زیادہ دیر ٹھہر گیا مجھے معاف کریں گے. آج ابتدائی اس مضمون کے بیان میں کہ علامہ اقبال خود عقیدہ مہدویت کو ضرورت سماج قرار دیا.
معاشرے کی اور سماج کی ضرورت ہے عقیدہ مہدویہ، اور وہی ہے کہ جو ہمیں 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 کمال تک پہنچائے گا اور قوموں کو ترقی عطا کرے گا، اس عقیدے کے حامل لوگوں کو بالغی اور ترقی عطا کرے گا۔ اور یہ جس کی یاد میں، جس کے تصور میں اس اشرے کا عنوان ہم نے قرار دیا، وہ اگر ائمہ اہل بیت کی روایت کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس کا مقام بہت بلند ہے۔ جب کسی نے مولا حسین سے پوچھا حل ولد المہدی، کیا حضرت مہدی کی ولادت ہو گئی؟ فرمایا لا لو ادرکتہ، اگر مہدی کی ولادت میرے زمانے میں ہو جاتی، کون کہہ رہا ہے؟ امام حسین۔ لو ادرکتہ، اگر مہدی کی ولادت میں درک کر لیتا، میرے زمانے میں ہو جاتی، لخدمتہ ایام حیاتی، تو میں حسین مہدی کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر دیتا۔ کم بات نہیں ہے۔ اور جب جناب زہرا پہ جلتا دروازہ گرا، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، جو امام بارگاہ کے باہر بھی بیٹھے ہیں احباب، وہ بھی ہمارے ساتھ فضائل اور مسائل میں ہمراہ ہیں۔ جب دروازہ بی بی پر گرا نا، ویسے تو اہل دل اس جملے پر ہی روتے رہتے ہیں، بعض جملے ہی گھنٹوں رونے کے لیے کافی ہیں، اور ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی لمبے طویل مقتل کو پڑھا جائے، بلکہ بعض اوقات ایک جملہ ہی مصاب ہونے کے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، آنکھوں میں آنسو لانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میں ایک جگہ مجلس پڑھ کر باہر آیا، نکلا امام بارگاہ سے، تو ایک عزادار نے روتے ہوئے مجھے کہا مولانا آج آپ نے مصائب کم پڑھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کیا یہ کم مصائب ہیں کہ حسین گھوڑے سے گر گئے؟ جب ہم یہ بیان کریں کہ امام حسین گھوڑے سے گر گئے تو کیا رونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ میں بھی پچھلے دنوں سندھ کے ایک علاقے میں، یعنی اندرون سندھ میں، ہمارے جو سندھ ہے ہمارا سندھ، اس کے ایک علاقے میں مجلس پڑھنے گیا تھا۔ بہت بڑا مجمع، ایک بڑی تعداد سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے آئی ہوئی تھی، اور جب ہم باہر نکلے تو آرزو ہوتی ہے لوگوں کے مصافحہ کرنا، ملنا چاہتے ہیں۔ اس کیفیت میں مجھے ایک ہلکا سا دھکا لگا، میرا یہ امامہ میرے سر سے گر گیا، وہ کھل گیا، گر گیا۔ تو بانی نے اسے اٹھا کے مجھے دیا، مگر روتے ہوئے کہنے لگا مجھے معاف کر دیں، آپ کی توہین ہو گئی، آپ کے سر سے امامہ گر گیا۔ آپ یقین جانیے کہ میں گاڑی تک روتا ہوا گیا۔ لاکھوں میرے آبا و اجداد، میری نسلیں قربان حسین کی جوتیوں پر، امام حسین کی جوتیوں پر ہماری نسلیں قربان۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا آپ کا امامہ گر گیا، مجھے معاف کر دے۔ کربلا میں حسین کا امامہ اتار کے دے گئے۔ کوئی حسین کی امامہ کھینچ کے لے گئے، کسی نے حسین کی ڈالے نہیں اترنا، جس سے انگوٹھی نہیں اتر رہی تھی اس نے انگلی کاٹ دی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بعض اوقات رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے۔ صاحب فتوائے تحریم تمباکو، جنہوں نے تمباکو کی تحریم کا فتویٰ دیا تھا، عبداللہ شیرازی، وہ مجلس میں بیٹھے تھے۔ ایک ذاکر مصائب خان، روزہ خان مصائب پڑھ رہا تھا، اس نے ایک جملہ کہا، وہ چیخ کے ہوئے، اور اس کے بعد ان کی چیخیں بند نہیں ہوئی، اور اتنا روئے کہ 3 گھنٹے بے ہوش ہوئے۔ سناؤں وہ جملہ کیا تھا؟ اللہ کرے میں بیان کر جاؤں اور آپ سن لیں۔ وہ جملہ جس میں وہ چیخ چیخ کے روئے اور 3 گھنٹے بے ہوش رہے، وہ جملہ یہ تھا کہ ذاکر نے یہ کہا کہ آواز دی گئی زینب کو لایا جائے، ہر ایک دربار میں نبی کی بیٹی کو۔ محرم میرے مولا کربلا کی زمین پر پہنچ رہے ہیں۔
چلیے حسین سے پہلے کربلا چلے، کانٹے اٹھائے، پتھر اٹھائے، کنکریاں بینے، کہیں کوئی کانٹا سکینہ کو نہ چپ جائے، کہیں کوئی کنکر علی اکبر کے پیروں میں نہ لگ جائے، حسین کے گھوڑے سے پہلے ہم پہنچے۔ اجروں کا مدد کا میرے مولا کربلا کی طرف روانہ ہے کہ رستے میں ہر کے لشکر نے حسین کا رستہ روکا، اور جب امام حسین کا رستہ روکا تو امام کا اور اس کا مکالمہ ہوا۔ آخر امام نے فرمایا کہ میں جہاں چاہوں گا وہاں جاؤں گا، میں تمہارا پابند نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں عراق کی طرف جاؤں، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں کربلا کی طرف جاؤں۔ امام نے اپنے گھوڑے کو آواز دے کر کہا ذوالجناح بڑھو، آگے چلو، حسین آگے بڑھیں گے تو قافلہ آگے بڑھے گا۔ امام کا گھوڑا چند قدم آگے گیا کہ یہ اپنے گھوڑے سے اتر کر آیا اور اس نے امام کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور اسے موڑنے لگا اپنی پسند کے مطابق۔ کہا 1000 کا لشکر ہے، یہاں حسین کے ساتھ 70-72 سے زیادہ نہیں ہے، وہاں اور کے لشکر میں 1000 سے زیادہ سپاہی ہیں، ایک روب ہے، ایک نظام ہے کہ میں حسین کو موڑ کر اپنی پسند کے مطابق لے جاؤں گا۔ امام کے گھوڑے کی لگام کو موڑنے لگا تو امام نے کہا ثقلت کا امک یا غر، اے غر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تیری مجال کہ تو میرے گھوڑے کی لگام کو پکڑے اور اپنی پسند کے مطابق موڑے۔ جیسے ہی امام نے یہ کہا نا، غر نے لگام چھوڑ دی اور جملہ کہا آپ کی ماں اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی کچھ بولتا۔ حسین نے اندازہ لگا لیا کہ اس کے دل میں میری ماں کی محبت ہے، اور جس دل میں حب زہرا، جس دل میں سیدہ زہرا کی مودت ہو، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ اور وہاں کا نہیں ہے، یہ تو یہاں کا ہے۔ امام نے فرمایا پھر ہم اپنی مرضی کے مطابق جائیں گے۔ قافلہ آگے بڑھا، رستے میں نمازوں کا وقت آیا، امام حسین نماز پڑھنے کے لیے جماعت کھڑی ہو رہی ہے۔ امام نے آواز دے کر کہا عباس جا کے حر سے پوچھو ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ ابھی آہستہ آہستہ ایمان کی چنگاری کو آتش ایمان میں حسین بدل رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا اکیلے پڑھو گے؟ جب پہنچایا پیغام حضرت کے پاس ہے، اور خاموش ہو کر کچھ دیر سوچتا رہا، کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے زہرا کا لال نماز پڑھائے، میں نماز اس کے پیچھے نہ پڑھوں، میں تو حسین کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اب یہ ایمان میں شدت حسین لے کر آ رہے ہیں، یہاں تک کہ کربلا کی زمین آ گئی اور میرے مولا نے 2 محرم کو کربلا میں قدم رکھا۔ عزادارو عاشور کی رات آ گئی۔ عاشور کی رات حر کے بیٹے علی ابن حر نے کیا دیکھا کہ بابا خیموں کے درمیان اضطرابی کیفیت میں ہے، کبھی وہاں چلا جاتا ہے، کبھی ٹہلتا ہوا یہاں آ جاتا ہے، عجیب فکر میں مبتلا ہے، عجیب اضطراب میں ہے۔ آگے بڑھ کر کہا بابا کیا پریشانی ہے، آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ کہنے لگا ذرا غور سے سنو، حسینی خیموں کی طرف سے آواز آ رہی ہے، حسینی خیموں کی طرف سے کوئی آواز آ رہی ہے؟ کہا ہاں بابا آواز آ رہی ہے۔ کہا تمہارے کان میں کیا آواز آ رہی ہے؟ کہا بابا العطش، العطش، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہمیں پیاس ماری جا رہی ہے، اے بیٹا ان کو پیاسا میں نے کیا۔ یہ نبی زادے